اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، تم نہ کہا کرو راعنا، وقولوا اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ما یود نہیں چاہتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولا المشرکین اور نہ مشرکوں میں سے ان ینزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی یختص خاص کر لیتا ہے برحمتی اپنی رحمت من یشاء جس کے لیے چاہے، واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ ہم منسوخ نہیں کرتے من آیتن کوئی آیت او ننسیا یا ہم بلا نہیں دیتے اسے نأتی لے آتے ہیں ہم بخیرن بہتر منہا اس سے او مثلیا یا اس کی برابر۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ مددگار۔ یہودیوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان اور اسلام کے خلاف جو سازشیں تھیں تو ان کا ذکر جاری ہے۔ یہاں آج کی تلاوت شدہ آیات میں بھی ان کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر ہے۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تو بار بار آپ کو روکتے اور کہتے راعنا۔ ویسے تو راعنا کا ظاہری معنی کوئی برا نہیں تھا، اس کا معنی ہوتا ہے راعنا کا ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی بات کر رہا ہو، جس طرح میں مثلاً آپ سے گفتگو کرنا ہوں اور درمیان میں کوئی چیز آپ نے نہیں سمجھے اور آپ اگر
مجھے اردو میں کہیں گے تو کہیں گے ذرا تھوڑا ٹھہریے، ہمیں بات سمجھ لینی دیجیے۔ اس کے لیے عربی میں رائنا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، رعایت سے لیکن یہودی اس کو تھوڑا کبھی کھینچ لیتے اور کہتے راعینا۔ راعینا کا معنی ہوتا ہے ہمارے چروائے۔ تو چرواہا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، لیکن وہ اس کو قابل توہین سمجھتے تھے، اور اس طرح الفاظ کہہ کر ان کے دلوں کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض تھا، نفرت تھی، گویا اس کو غذا پہنچاتے، اس کی تسکین کرتے۔ ہوتا تو کچھ بھی نہیں تھا، دیکھیں آپ کی توہین اس سے نہیں ہوتی، لیکن اپنی طرف سے ان کا جو بغض تھا اس کو تسکین مل جاتی، اور بعد میں آپس میں گپ شپ لگاتے اور خوب ہنستے اور کہتے کہ آج تو ہم نے بڑی توہین کی ہے، بڑا مزہ آیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا کہ تم رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہو۔ اچھا انظر نہ کا معنی بھی یہی بنتا ہے، انظر کا ہماری طرف نگاہ کیجئے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجئے۔ اچھا یہ لفظ بھی بالکل انہی معنوں میں استعمال ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہوتا اور سامع کو بات سمجھ نہ آتی اور مخاطب کو اگر وہ دوبارہ بات کہنے کے لیے کہتا یا تھوڑا روکنے کے لیے کہ طرح تھوڑا سا رک جائیے، یہ اس بات کو میں سمجھ لوں، تو اس کے لیے انظر نہ کہتا، لیکن انظر نہ کے اندر کوئی دوسرا معنی اب ممکن نہیں تھا۔ تو اس طرح گویا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ تربیت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں ان میں خیال کیا جائے، کوئی زومانی لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ زومانی لفظ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو یا زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک معنی اچھا ہوتا ہے اور دوسرا معنی برا ہوتا ہے۔ الفاظ کے اندر بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں الفاظ کی وجہ سے کوئی توہین کا پہلو نہ نکلے، یا آپ کا کوئی دشمن اس کو غلط انداز میں استعمال نہ کرے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ سننے کا اس لیے بات کی کہ یہودی جب آپ کی مجلس میں آتے تو ان کو قرآن سے یا آپ کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، اور جب آدمی کو دلچسپی نہ ہو نا، کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو اپنے خیالات میں لگا رہتا ہے، اپنے خیال کو ذرا دوسری طرف لے جاتا ہے، تو یہ بھی اپنی باتوں میں لگے رہتے۔ پھر اچانک آپ کی طرف توجہ ہوتی تو بات جب آدمی کچھ سنے کچھ نہ سنے تو بات تو سمجھ نہ آتی، اس وجہ سے یہ سوالات کرنے پڑتے۔ اس لیے کہا غور سے تم سنو، تو آپ کو روکنے کی یا بات سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے کہ آپ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ آپ کے کوئی الفاظ اگر گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، 1 2 3 4 5 6۔ دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ آپ کوئی بھی ذرا کوئی مشکل بات ہوتی تو آپ تین دفعہ دہراتے تھے اس کو، اور آپ کی گفتگو جس پر زور دینا ہوتا آپ اس بات پر زور دیتے، بار بار دہراتے، جو قابل جو ہے نا سننے یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی، تو کوئی غور سے سنتا تو اس کو ضرورت ہی نہ پیش آتی انظر نہ کہنے کی بھی۔ اس لیے کہا کہ جو ہے نا اگر غور سے تم بات سنو گے یہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی ذہن جو ہے نا ہمیشہ سے جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے نا تو آپ کی توہین کی وہ ناکام کوشش کرتا رہا ہے۔ آج جو آپ سنتے آتے ہیں نا کہ ہالینڈ میں اور مختلف ممالک میں مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون خاکی شائع کیے جاتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو نہیں ہوتی، وہ تو ان کی ذہن کی خباثت ہوتی ہے جو سامنے لے آتے ہیں، آپ کی توہین کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی توہین وہ کر نہیں سکتے۔ سورج پر چاند پر اگر کوئی تھوکتا ہے نا تو تھوک اس کے منہ پر ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں بھی دیتا ہے۔ خود دنیا کے اندر ایسے لوگ نمونہ عبرت بن رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہی نفرت ہے جو کبھی رائنا کی صورت میں سامنے آتی تھی اور آج خاکوں کی صورت میں آ رہی ہے۔ اہل ایمان کو ان سازشوں سے خبردار رہنا چاہیے اور اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی توڑ کی کوشش کیا ہے؟ توڑ کی کوشش یہ ہے کہ خود سورہ احزاب میں اس کی توڑ کی کوشش کی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جب حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور جو ہے نا ان کے ساتھ زید بن حارثہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور زمانے جاہلیت میں منہ بولا بیٹے کچھ اصل بیٹے حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے زینب کو جب زید نے طلاق دے دی، اس کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ قانونی ہوتا ہے کہ بیٹے کی جو بیوی بیٹا طلاق بھی دے دے تو باپ کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی، حقیقی بیٹے کے لیے اب بھی یہی قانون ہے، لیکن وہ تو آپ کا صلبی بیٹا نہیں تھا، منہ بولا بیٹا تھا۔ تو آپ نے جب اس کے ساتھ نکاح کیا نا تو غیر مسلموں نے، یہودیوں نے جو ہے نا آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور آپ پر سنگین الزامات لگائے اور جھوٹی کہانیاں بنائیں کہ نبی کی طرف کی نظر پڑ گئی نعوذ باللہ من، اور محبت ہو گئی اور یہ ہوا، اور پھر زید نے طلاق دے دی۔ تو اس پر بہت زیادہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا تھا، تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ صلو علیہ و تسلیم، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ ایک پروپیگنڈے کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کی توہین کی کوشش کی رہی ہو، اہل ایمان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنتوں کو، اور بالخصوص قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ قرآن نے سورہ انعام میں آپ پڑھیں گے کہ یہ بات بالکل واضح کی کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں جو آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، آپ کو اس سے بہت زیادہ غم پہنچتا ہے۔ فرمایا یہ تجھے نہیں، اللہ کی آیات کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اصل دشمنی قرآن سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں دشمنی ہے؟ کہ آپ کے ذریعے سے قرآن آیا ہے۔ اصل دشمنی بنیادی جو ہے نا، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا غیر مسلم، ان کی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ وگرنہ قرآن کے نزول سے پہلے تو مکہ کے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، لیکن جب آپ نے قرآن بیان کرنا شروع کر دیے تو دشمن بن گئے، آپ کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ تو یہودیوں کو ابھی اصل جو دشمنی ہے نا باطل کو، وہ قرآن مجید سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے ہے کہ آپ کے ذریعے سے چونکہ قرآن آیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ قرآن کے قریب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگیاں گزاریں، اور آپ کی جو ہے نا اسوہ کو اختیار کریں۔ بس اصل حل جو ہے نا ان سازشوں کا یہی ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ہاں آواز بھی بلند کریں ان سازشوں کے خلاف، اپنی جذبات کے بھی اظہار کریں تاکہ انہیں محسوس ہو کہ ایمان ابھی زندہ ہے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، کتاب والے، اور مشرکوں سے مراد جو ہے نا یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی کافر ہیں ان کو مشرک کہا جاتا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ دنیا کے سارے کافر، خواہ وہ یہودی اور عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، جس طرح ہندو وغیرہ، سکھ وغیرہ، وہ نہیں چاہتے کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر کوئی خیر نازل کی جائے تمہارے رب کی طرف سے۔ سب سے بڑی خیر تو قرآن مجید ہے، وہی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ تم پر نازل ہو، اور اس کے علاوہ کوئی خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ اخروی لحاظ سے ہو، دنیاوی لحاظ سے ہو، کبھی بھی کافر نہیں چاہیں گے کہ تم پر نازل ہو۔ یہی جو وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا کی اندر جو بھی ترقی حاصل ہو یا کوئی خیر پہنچے تو کفار جو ہے نا اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم جو ہے نا یہ کوئی خیر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں، یہ ایک بہت بڑا شر ہے۔ دین اسلام میں جو قواعد ہیں جنگوں کے، اس میں یہ ہے کہ جنگ ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے جو جنگ کر رہے ہوں، نہتے لوگ، عوام، بچے، بوڑھے، کوئی ایسا ہتھیار استعمال کرنا کہ وہ بھی
موت کے شکار ہوں، زخمی ہوں، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ ایٹم بم یہ اس طرح کے بم جو ہے نا وہ صرف لڑنے والوں کو نقصان نہیں دیتے بلکہ عوام کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب کفار کے پاس یہ ہے تو اہل ایمان کا بھی حق بنتا ہے تاکہ طاقت کا توازن ہو، اور یہ امن کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ کفار کے پاس اگر وہ مسلمانوں کے پاس نہ ہو پھر تو وہ بات اپنی منواتے ہیں مسلمانوں پر۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ایٹم بم امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، اس کو گرانے کے لیے نہیں، توازن قائم کرنے کے لیے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں۔ جب مسلمانوں کے پاس بھی ہوگا وہ 100 بار سوچیں گے ایٹم بم گرانے یا اس طرح کے حملہ کرنے پر۔ جب آپ دیکھیں انڈیا نے دھماکے کیے، فرانس نے کیے، برطانیہ نے کیے، دنیا میں کوئی اس پر جو ہے نا احتجاج نہیں ہوا، لیکن جب پاکستان نے کیے تو پوری دنیا ہل کر رہ گئی، اور آج تک اس ایٹمی طاقت کو جو ہے نا ضائع کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اس ملک پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے، اور شاید یہ غزوہ ہند کی اللہ نے بنیاد رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بنایا، معجزاتی طور پر اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ایٹمی طاقت بھی معجزاتی طور پر اس ملک کو حاصل ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے ایسا بہترین انتظام کیا ہے کہ نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی صدر، نہ کوئی آرمی چیف کے بس میں ہے کہ اس ایٹمی طاقت کو کسی کافر کے وہ حوالہ کر سکے۔ یہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ بالکل ایک علیحدہ ہاتھوں کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اس کا اپنا ایک شعبہ ہے، جس کی وجہ سے کفار کی تمام سازشیں جو ہے نا ہمیشہ ناکام رہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ناکام ہوتے رہیں گی۔ لیکن مسلمان جب بھی کوئی طاقت حاصل کرتے ہیں، کوئی جنگی قوت ہو، کوئی ہتھیار ہو، تو کفار کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ کوئی اور کرے تو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ بات ساری بتائی ہے۔ اصل کوئی بھی مشرک، چاہے وہ مشرک ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو، وہ تمہارے دشمن ہے، تمہارے لیے بھلائی کبھی بھی نہیں چاہ سکتے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہے۔ یہ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کوئی رحمت دینا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا اس کو روک نہیں سکتی۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، بندہ تن تنہا ایک طرف ہو، اور ساری دنیا سازشیں کرے، اس رحمت کو جو ہے نا روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتے ہیں رحمت دے؟ جو اس کا قابل ہو۔ جو رحمت کے قابل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا اپنی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں دیتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آگے ایک اور سازش کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں میں وہ غلط فہمی پھیلاتے تھے۔ غلط فہمی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، پھر یہ بھی کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اب جب تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تورات کو منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کو ختم کر دیا جائے اور نئی چیز لائی جائے، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کا کلام ہے تو اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت پھر کیوں پیش آئی؟ بندے کا اگر کلام ہو وہ تو منسوخ ہو سکتا ہے نا، کہ مثلا بندہ آج ایک بات کرتا ہے، 10 سال کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میری پہلی بات غلط تھی، یہ بات صحیح ہے، پھر 10 سال کے بعد کہتا ہے نہیں وہ بھی غلط تھی، یہ صحیح ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا علم تو ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا مٹانے کی، تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط فہمی ڈالتے تھے۔ پھر قرآن میں بھی بعض اوقات ایک حکم آتا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ حکم تبدیل ہو جاتا تھا۔ مثلا ایک حکم جب روزے فرض ہوئے نا تو کہا جو روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں رکھنا چاہتا تو ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا دے دے۔ یہ شروع میں 1 سال تک یہ حکم رہا، اگلے سال حکم آیا کہ نہیں، اب جو بیمار ہوگا، مسافر ہوگا، وہ تو یا بہت زیادہ بوڑھا ہے وہ تو فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن صحت مند آدمی اب نہیں دے سکتا، اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس طرح قرآن میں بھی کچھ احکامات اگرچہ اتنے نہیں ہیں لیکن تبدیل تو ہوتے تھے، تو اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تبدیل کرے، یہ تو بندے تبدیل کرتے رہتے ہیں، اللہ کا علم تو کامل ہے۔ اس لیے وہ نتیجے نکالتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا گیا اور کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا ومثلہا،
ہم کوئی آیت جو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، منسوخ کا مطلب یہ کہ آیت موجود ہو، حکم ختم ہو جائے. جس طرح قرآن میں چند ایک آیات ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیات بیان کی ہیں. شروع کے جو مفسرین تھے وہ تو بہت زیادہ تعداد بیان کرتے تھے منسوخ آیات کی. وہ تو یہاں موقع نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ ان کے نزدیک منسوخ کیا تھا. لیکن صحیح پیور منسوخ یعنی جن کا حکم اب آیات ہم پڑھتے ہیں حکم موجود نہیں ہے. قرآن میں 5 آیات ہیں، جو انشاءاللہ آئیں گی میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا. تو 5 آیات موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو، ان کا حکم اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اس کو منسوخ کہتے ہیں. اور ننسیہ کا مطلب یہ ہے کہ حافظے سے ہی محو کر دی جائیں، یعنی الفاظ بھی ختم کر دیے جائیں. جو بھی صورت ہو، فرمایا ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کے برابر. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ دیکھیں منسوخ کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مکمل تو نہیں لیکن قریب ترین مثال یہ بن سکتی ہے کہ مثلا ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ لیتا ہے اور بیماری کی مکمل تشخیص کر لیتا ہے مکمل طور پر. اس کے بعد ڈاکٹر اس کو مثلا 2 ہفتوں کی دوائی دیتا ہے اور 2 ہفتے یہ دوائی کھانے کے بعد تو نے دوبارہ میرے پاس آنا ہے. جب وہ دوبارہ آتا ہے تو وہ اپنی دوائی کو کاٹ دیتا ہے. اس کو منسوخ کہتے ہیں. اچھا، اپنی جو دوائی پہلے 2 ہفتوں میں لکھی ہے نا اس کو مثلا کاٹ دیتا ہے اور نئی مثلا پرانی 3 ٹیبلٹس کی جگہ نئی 3 ٹیبلٹس لکھ لیتا ہے. اس کو کہتا ہے 15 دن بعد پھر آنا ہے. 15 دن بعد پھر وہ مریض آتا ہے تو وہی اپنی جو اس نے گولیاں لکھی ہیں نا اس کو کاٹ کر کچھ اور گولیاں دے دیتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہفتے جو دوائی دی تھی وہ غلط تھی یا دوسرے جو دی تھی وہ غلط تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی حالت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر دوائیاں تبدیل کرتا جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کے بھی حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ احکامات کو تبدیل کرتا رہتا ہے. ان کے حالات کے مطابق وہ احکامات ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نسخ عیب تو نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے. بجائے اس کے کہ حکم ہو، حالات جب تبدیل ہو جائیں، جب لوگوں نے مشقت برداشت کرنا جو ہے نا برداشت کر لی اور اب وہ روزہ رکھنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اب بیمار کے لیے تو وہی حکم ہے لیکن صحت مند روزہ رکھے گا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں خود بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو حکم دیا تاکہ جو ہے نا عربیت کی تعصب جن میں تھا وہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دیں. اس وجہ سے کہ ہمارے چونکہ شروع میں بیت اللہ کی طرف نمازوں کا حکم ہوتا تو عرب جو ہے نا ممکن ہے بہت سارے وہ لوگ جن کے دل کے اندر ایمان کی محبت نہ ہوتی لیکن میں اس وجہ سے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تو وہ شامل نہ ہوئے. وہی شامل ہوئے جو خالصتاً مسلمان تھے. پھر جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم دیا تو یہودی یا یہودیوں سے محبت کرنے والے لوگ نبی ہم سے ہٹ گئے کہ اس نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے. خالصتاً وہی لوگ ایمان پر قائم رہے جن کے اندر نہ یہودیت کا کوئی بت تھا نہ عرب عصبیت کا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی اس منسوخ کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یہی بات سمجھائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ احکامات جاری کرے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ بادشاہ ہر وقت ایک ہی حکم جاری کرتا ہے. کبھی ایک حکم جاری کرتا ہے پھر لوگوں کے موافق کوئی دوسرا حکم جاری کر لیتا ہے پھر کوئی تیسرا حکم جاری کر لیتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، تم نہ کہا کرو راعنا، وقولوا، اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عذاب علیم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا عذاب ہے کہ عذاب کو بھی اس سے عذاب ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا عذاب جو عذاب کو بھی درد پہنچا رہا ہے. یہ مبالغہ ہے، انتہائی شدید عذاب ہے. جس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ دوزخ کے اندر کچھ وادیاں ہیں، ویلن بھی اس میں ہے کہ دوزخ کی کچھ ایسی وادیاں ہیں کہ دوزخ خود ان سے تنگ ہوتی ہے، پناہ مانگ رہی ہوتی ہے. یعنی ان سے اس دوزخ کے عذاب کو بھی ان وادیوں کے عذاب سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے.
تو مطلب ایسے کافروں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولا المشرکین اور نہ مشرک ان ینزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پر من خیر کوئی خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتی اپنی رحمت من یشاء جس کے لیے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ ہم منسوخ نہیں کرتے من آیت کوئی آیت اور ننسیا یا ہم اس کو بلا نہیں دیتے نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے او مثلہا یا اس کے برابر. علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. ویسے یہ لفظ جب آدمی بولتا ہے تو بعض اوقات ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آسمانوں پر اللہ کی بادشاہی تو ہے اور ستاروں پر بھی ہے فضاؤں پر بھی ہے لیکن زمین میں تو شیطان کی بادشاہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو اللہ کی بادشاہی تو نہیں ہے نا. اگرچہ بہت سارے دائروں میں تو اللہ ہی کی بادشاہی ہے لیکن جو انسانی اعمال جس میں انسان کو کرنے نہ کرنے کی آزادی دی گئی ہے نا اس میں تو جو ہے نا شیطان کی بادشاہی ہے. اس دنیا میں امریکہ کا حکم چلتا ہے, غیر مسلموں کی جو طاقتیں ہیں ان کی قوانین جاری ہیں. بادشاہ تو ہوتے جس کی بات مانی جائے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسارق والسارقۃ اور چور کا ہاتھ کاٹو مرد ہو لیکن چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جاتا. تو مطلب یہ اللہ کا حکم قانون تو جاری نہیں ہو رہا نا. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ اللہ کی بادشاہی نہیں ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بادشاہی واقعتاً ہے تو اللہ کی بادشاہی لیکن اللہ نے آزمائش میں بندوں کو ڈال دیا ہے کہ خاص دائروں کے اندر جہاں انسان کو کرنے نہ کرنے کی اللہ نے آزادی دی ہے ان دائروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے ارادے کے ذریعے سے اپنی بادشاہی اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں رٹ قائم نہیں کی کہ جب کن اللہ ارادہ کرے اور اس کی بادشاہی وہاں جاری ہو نظر آئے قانون پر عمل ہو جائے. جس طرح چاند کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا سورج کے بارے میں کیا ہواؤں کے بارے میں کیا جیسے ارادہ کیا اسی طرح سارا کام ہو رہا ہے. تو جہاں امتحان ہے نا انسانوں کا ان دائروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوانین اپنی کتاب کے اندر بھیج دیے ہیں, انسانوں کو کرنے نہ کرنے کی آزادی دے دی ہے. اب اگر بادشاہی تو اللہ کی ہے لیکن اس میں اگر ایک آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ باغی اور سرکش ہو جاتا ہے. اچھا اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسی وقت اس کو پکڑ کر سزا دے دی جائے نا. لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہستی ہے وہ اس طرح کرتا نہیں ہے. وگرنہ اصولی طور پر ایسا ہی ہوتا کہ ایک آدمی جو ہی اللہ کا کوئی قانون توڑتا اسی وقت اللہ اس کو پکڑ لیتا, باغی ہو جاتا ہے وہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں پر تمہیں پکڑے تو نہ صرف انسان بلکہ جانور پرندے حشرات اور ارض بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں, ایسا عذاب آئے. تو ان دائروں کے اندر اب ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے وجود پر اللہ کی بادشاہی قائم کرتے ہیں یا اپنے نفس کی قائم کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے اپنے گھر پر اپنے ملکوں کے اندر اللہ کی زمین پر اگر اللہ کی بادشاہی ہم عملاً قائم کر لیں یعنی اس کو ہم مان لیں تو اس کا مطلب ہوگا ہم مطیع و فرما بردار بندے ہیں, اللہ اس کا ہمیں انعام دے گا. اور نہیں کریں گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن انسان جو اپنے امتحان کے اندر ناکام ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی اور زمین پر بھی. وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ مددگار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. یا رب العالمین اس دنیا کے اندر جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ احترام میں آپ کی توہین کر رہے ہیں، یا رب العالمین ان کو دردناک عذاب دے، ان کو دنیا کے اندر نمونہ عبرت بنا دے، جو سازشیں ہو رہی ہیں یا رب العالمین ان کو خاک میں ملا دے۔ یا رب العالمین آپ کے احترام کے لیے ہماری جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا رب العالمین اس کے تقاضے پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔